بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی تاریخیں، تو اس سے پہلے 712 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ تو آج جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی طریقیں، تو 1857 کی جنگ آزادی 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں ہوئی تھی، تو جس کی بہت سی وجوہات تھیں، تو جن میں سے ایک وجہ جو ہے چربی کے کارتوس چلانے کے لیے ہندوستانی اور مسلمان لوگ جو تھے انگریزوں کی فوج میں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ منہ میں ڈال کر چلیں، اور اردو ہندی تنازع، بلکہ وہ تو بعد میں آئے۔ اور بھی ڈھیر ساری وجوہات تھیں جو جنگ آزادی کی وجہ بنی، اور جنگ آزادی کے بعد مسلمان جو ہے تعلیمی، معاشی، سیاسی طور پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے تھے، پسماندگی کا شکار ہو چکے تھے۔ تو اس حال میں سر سید احمد خان کے ساتھ مختلف تحریکیں چلیں، جنہوں نے مسلمانوں کے جو ہے نا جام لائی، یعنی اس مسلمانوں کے کو انہوں نے بیدار کیا ان طریقوں نے۔ تو ان طریقوں میں سے جو پہلے نمبر پر تحریک ہے وہ سر سید اور تحریک علی گڑھ، یعنی علی گڑھ کی تحریک ہے جو سر سید نے جاری کی۔ تو اب علی گڑھ تحریک کے بارے میں ہم مختصراً پڑھتے ہیں، اور بنیادی نکات جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس بڑے قیمتی نوٹس تھے جو میں نے کہا کہ آپ کو شیئر کر دوں، لیکن تھوڑی مدہ میں، تو جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ پاکستان ہسٹری پر کچھ نہ کچھ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بے شک خود اپنے نوٹ دے کر خود اپنے نوٹس بنا لیں، اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، کیونکہ یہ تھوڑی مدھم ہے۔ تو سر سید اور طریق علی گڑھ، سر سید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی، سماجی اور معاشی میدان میں زوال کی طرف چلے گئے تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کی جس طرح ذہنی پرورش کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ سر سید جو ہیں وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا۔ ان کے والد کا نام میر متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سر سید کے بڑے بھائی کا نام سید محمد خان تھا، جنہوں نے 1836 میں سید الاخبار بھی نکالا تھا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے علی گڑھ تحریک کے بارے میں، 1859 میں انہوں نے، یعنی کن نے، سر سید احمد خان نے مراد آباد میں ایک مدرسہ قائم کیا، ایک سکول بنایا جس کا نام تھا گلشن سکول۔ کیا نام تھا؟ گلشن سکول، جس میں فارسی اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مدرسہ 1862 میں بنایا جس کا نام تھا وکٹوریہ سکول، وہ غازی پور میں قائم کیا۔ یعنی مراد آباد میں گلشن سکول قائم کیا 1859 میں، اور غازی پور میں وکٹوریہ سکول 1862 میں قائم کیا۔ 1863 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اس میں ہندو بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، جن میں راجہ جے کشن کا نام قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد 1866 میں ایک ہفتہ وار علمی اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ شائع کی۔ اس کے ایک کالم میں مضمون کی انگریزی اور دوسرے کالم میں اردو ہوتا تھا۔ اچھا، ایک کالم انگریزی اور دوسرے میں اس کا اردو ترجمہ ہوتا تھا، اور اس اخبار کا آغاز سائنٹیفک سوسائٹی کی ساری ذمہ داری راجہ جے کشن کے سپرد کر دی گئی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے طریق علی گڑھ کے بارے میں۔ 1867 میں ہندوؤں نے اردو زبان کی مخالفت شروع کر دی، جس کی وجہ سے بنارس میں اردو ہندی تنازع شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر، اس کے بعد سر سید دفتر سے چھٹی لے کر 4 افراد، یعنی 2 بیٹوں، سید حامد اور سید محمود، یہ 2 بیٹے تھے سر سید احمد خان کے، اور ان کے 2 خدمت گزار تھے، خداداد بیگ اور خدمت گار چھجو، کے ساتھ 1 اپریل 1869 کو بنارس سے انگلستان کا سفر کیا، اور انگلستان میں ملکہ وکٹوریہ، ڈیوک چارلس ڈکن اور کارلائل سے ملاقات کی۔ ادھر انہوں نے سپیکٹیٹر اور ٹیٹل اخبار ایڈیسن اور اسٹیل سے متاثر ہو کر واپس ہندوستان میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، اور یہ 2 رسالے تھے، سپیکٹیٹر جو تھا ایڈیسن کا تھا، اور ٹیٹل جو تھا وہ اسٹیل سے، اور وہ انگلستان میں وہ 1 سال اور 5 ماہ رہے، اور 4 ستمبر 1870 کو ہندوستان روانہ ہوئے۔ تہذیب الاخلاق 1870 کا پہلا شمارہ 24 دسمبر کو بنارس میں شائع کیا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس رسالہ کے ایڈیٹر اور منیجر خود سر سید ہی تھے۔ تہذیب الاخلاق بالترتیب 3 دفعہ 1876، 1879 اور 1881 کو بند ہوا۔ تیسری بار بند ہونے کے بعد 1897 میں یہ رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ میں ضم ہو گیا۔ تہذیب الاخلاق کی مخالفت میں مولوی امداد علی پیش تھے، جنہوں نے اس کے جواب میں رسالہ امداد الافاق جاری کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے
سر سید نے 24 مئی 1875 کو MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، اور 24 مئی ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کا دن تھا۔ جب 1 جون کو اس میں تدریس کا آغاز ہوا تو 8 جنوری 1870 کی سہ پہر کے وقت لارڈ لٹن وائس رائے گورنر جنرل ہند نے MAO کالج کی بنیاد بھی رکھ دی، جو کہ بعد میں 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ اچھا، 6 نمبر پوائنٹ ہے سر سید طریق کے بارے میں، علی گڑھ طریق کے بارے میں۔ سر سید 1876 کو پینشن لے کر علی گڑھ آ گئے۔ جس وقت جنگ آزادی ہوئی تو وہ بجنور میں جج کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ بعد میں ایجوکیشن کمیشن کے رکن 1882 میں مقرر ہوئے۔ انہوں نے 1886 کو مومنٹن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی۔ سر سید کے بارے میں 7واں پوائنٹ ہے اس تاریخ کے بارے میں، تاریخ علی گڑھ کے بارے میں۔ اردو کے مداح نگار اکبر الہ آبادی نے سر سید اور ان کی تحریک کی کھول کر مخالفت کی، یعنی کہ اکبر الہ آبادی نے سر سید کی تحریک کی کھول کر مخالفت کی تھی، اور بعد میں خود ہی لکھا تھا، کہتے بھی تھے کہ ہم باتیں کرتے ہیں اور سر سید کام کرتے ہیں۔ اردو کے عناصر خمسہ کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو وہ 5 ہیں۔ یہ مہدی فادی نے بتائے تھے: محمد حسین آزاد، شبلی، مولوی نذیر احمد، سر سید اور حالی۔ سر سید کی اب تصانیف کے بارے میں اگر بات ہو جائے تو پہلے نمبر پر ہے اسرار و سنادید۔ اسرار و سنادید سید الاخبار 1847 میں شائع ہوئی۔ اس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات لکھے گئے ہیں، اور اس کے بارے تاریخ ضلع بجنور، یہ بجنور کی تاریخ ہے۔ 3 نمبر پر تاریخ سرکشی بجنور مراد آباد میں لکھے گئے سال شاید 1858 ہے۔ اس میں انہوں نے اپریل 1857 تا مئی 1858 تک غدر کے تمام واقعات ضلع بجنور میں جو وقوع پذیر ہیں وہ لکھے ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند 1859 کو یہ بھی لکھا، اور اس کے بعد خطبات احمدیہ جو ہے سر ولیم کی کتاب لائف آف محمڈن، جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل تھی، جس میں نبی پاک کی زندگی پر جو ہے نا، ان کی لائف پر، ان کی ذات پر اعتراضات اس نے کیے، لیکن اس کا جواب سر سید نے دیا، جو سر سید نے 1869 میں لندن کے قیام کے دوران لکھی، اور 1870 میں ہی وہیں اس کو انگریزی میں چھپا دیا، پھر خطبات احمدیہ کے نام سے 1887 میں اردو زبان میں شائع کرایا۔ خطبات احمدیہ 12 خطبوں پر مشتمل ہے۔ یہ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمڈن کے جواب میں لکھی گئی خطبات احمدیہ۔ 10واں پوائنٹ ہے اعزاز و خطابات۔ سر سید احمد خان کے اعزاز و خطابات کے بارے میں بات ہو جائے تو حکیم احسن اللہ خان کہنے پر بہادر شاہ ظفر نے سر سید کے موروثی خطاب جواد الدولہ میں عارف جنگ کا اضافہ 1842 اس میں کیا، اور اس کے بعد 1888 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کے ہال میں منعقد ایک جلسے میں سر سید کو نائٹ کمانڈر کا خطاب ملا، اور 1889 میں سر سید کو ایمبرا یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لا کی ڈگری بھی دی۔ 11 نمبر پر سر سید کے دور میں البرٹ بیل پیش کیا گیا، جو 1883 میں پیش کیا گیا تھا۔ اس بیل کے مطابق کسی یورپین کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار مقامی ججوں کو دینے سے انکار کیا گیا، لیکن سر سید نے اس کی مخالفت کی اور بعد میں اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ تھی جی تعلیمی ادارے سر سید احمد خان کے بعد جو ہے طریقے، بلکہ 1857 کی آزادی کے بعد جو مختلف تحریکیں چلیں اور تعلیمی ادارے تھے جنہوں نے مسلمانوں میں جو ہے نا ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، تو پہلے نمبر پر تحریک علی گڑھ ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے دارالعلوم دیوبند 1866 میں۔ برصغیر میں اسلامی تعلیم کے فروغ کے لیے محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھیوں کی منظم کوششوں سے 30 مئی 1866 کو ضلع سہارنپور کے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے تعلیمی ادارے کی بنیاد پڑی۔ اس کے پہلے سربراہ اور متعلم مولانا محمود الحسن تھے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے انجمن حمایت اسلام لاہور 1884 میں اس ادارے کی بنیاد 1884 میں رکھی۔ اس کے بانی اور پہلے صدر محمد حمید الدین تھے، یعنی خلیفہ حمید الدین تھے، ان کا کو بھی خلیفہ حمید الدین بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے مقاصد اسلامی اقدار کا تحفظ، مسلمان بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا تھا۔ سندھ مدرسۃ الاسلام 1885 میں بنا۔ سندھ محمڈن ایسوسی ایشن کے تحت حسن علی فندی نے 1 ستمبر 1885 کو کراچی میں اس کا آغاز کیا۔ ایک انگریز مسٹر پرسی ہائیڈ HID ہائیڈ کو 1897 میں اس مدرسے کا پہلا، یہ 1897 تھوڑا میٹا ہوا ہے، اس مدرسے کا پہلا یورپی پرنسپل مقرر کیا۔ اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں محمد علی جناح، سر غلام حسین ہدایت اللہ، اور اس کے ساتھ ہدایت اللہ کے ساتھ یہ لفظ لکھا ہوا AK بروہی، یہ لفظ لکھا ہوا ہے AK اور آگے بروہی، یہ بروہی ہے، AK بروہی وغیرہ شامل تھے۔
اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں محمد علی جناح، سر غلام عزیز اللہ اور اے کے بروئی شامل تھے۔ مدرسے کے انتظامی بورڈ نے 1843 کو مدرسے کو سینٹ مسلم کالج بنا دیا، جس کا سنگ بنیاد خود محمد علی جناح نے رکھا تھا۔ اس کے بعد ہے اسلامی کالج ریلوے روڈ لاہور، 1892 بنا تھا۔ یہ کالج انجمن حمایت اسلام نے 1892 میں قائم کیا۔ اس کالج کا ابھی بھی حال مشہور ہے، کیونکہ اس حال میں تحریک پاکستان کے حوالے سے سیمینار منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو تاریخ ہے یا ادارہ ہے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اسلامی کالج پشاور 1913 صوبہ سرحد کے صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے علی گڑھ کی طرز پر اسلامیہ کالج پشاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ صاحبزادہ عبدالقیوم کو بجا طور پر صوبہ سرحد کا سر سید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے تاریخ جو ہے یہ تعلیمی تاریخ جو ہے ندوۃ العلماء 1894 میں یہ ہو گئی بنی تھی۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ کو 1894 عیسوی میں سید محمد علی خان پوری نے قائم کیا۔ آپ اس ادارے کے ناظم اول تھے۔ مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دیے۔ یہ تھوڑا میٹھا ہوا قواعد و ضوابط ترتیب دیے۔ ابتدائی کلاسوں میں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہندی، سائنس اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس ادارے میں سید سلیمان ندوی اور عبدالسلام ندوی جیسے محقق اور عالم پیدا کیے۔ یہ جدید تحقیق میں سر سید جدیدی اور دارالعلوم دیوبند اس کے برخ تھا، جبکہ ندوۃ العلماء نے معتدل راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ تو 8ویں نمبر پر ہے جامعہ ملیہ عثمانی 1920 میں بنی، تو اس کو ہم اگلے صفحے پر پڑھتے ہیں۔ ملیہ عثمانیہ اس کی بنیاد رکھنے والوں میں محمد علی جوہر، محمود اللہ ثنا افندی، حکیم اجمل خان، عبد المجید خواجہ، مختار احمد انصاری اور ذاکر حسین تھے۔ اس کا منشور یہ تھا کہ ٹاٹ مین دیٹ ہی نیو ناٹ، انسان کو وہ پڑھائیں جو وہ نہیں جانتا۔ یہ ادارہ علی گڑھ میں بنا اور بعد میں 1888 میں یہ ادارہ مرکزی یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو یہ تھی جی بر صغیر میں تعلیمی تاریخیں، اور اس کی یہ ویڈیو تھی، اور کل انشاءاللہ ہم بر صغیر میں نافذ کیے جانے والے ایکٹ جو ہیں 1857 سے پہلے بھی اور بعد میں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام ویڈیوز کا سلسلہ ہم 1947 تک ہم نے لے جانا ہے، اور 1947 تک جتنے بھی مین سوال ہیں پاکستان ہسٹری کے، تو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے، آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔